السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، اعمال صالحہ کی وجہ سے لوگوں میں اچھی شہرت اللہ کی ایک نعمت ہے۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ عن ابی ذر قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمده الناس علیہ وفی روایت وَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ تِلْكَ عَاجِلٌ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یعنی پوچھا گیا کہ کیا ارشاد ہے ایسے شخص کے بارے میں جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پوچھنے والے نے یوں عرض کیا کہ کیا ارشاد ہے ایسے شخص کے بارے میں جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو مومن بندے کی نقد بشارت ہے۔ یعنی ریا اور شہرت طلبی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا قسم کے ارشادات نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اتنا ڈرایا تھا کہ ان میں سے بعض کو یہ شبہ ہونے لگا کہ جس نیک عمل پر دنیا کے لوگ عمل کرنے والے کی تعریف کریں اور اس کی نیکی کا چرچا ہو اور لوگ اس کو اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر اس سے محبت کرنے لگے، تو شاید وہ عمل بھی اللہ کے یہاں مقبول نہ ہوگا، کیونکہ اس عمل کرنے والے کو دنیا میں شہرت اور محبت کا صلہ ہی مل گیا۔ اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی نیک عملی کی شہرت ہو جانا اور لوگوں کا اس کی تعریف یا اس سے محبت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آخرت میں ملنے والے اصل انعام سے پہلے اس دنیا میں نقد صلہ اس بندے کی مقبولیت و محبوبیت کی ایک خوشخبری اور علامت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی حال میں ایک شخص آیا اور اس نے ان کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس بات سے خوشی پیدا ہوئی کہ اس شخص نے مجھے نماز جیسے اچھے کام میں مشغول پایا۔ انہوں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تاکہ خدا نخواستہ اگر یہ بھی ریاکاری کی کوئی شاخ ہو، کوئی قسم ہو، تو اس سے توبہ و استغفار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطمینان دلایا کہ یہ ریا نہیں ہے، بلکہ تم کو اس صورت میں خود کی نیکی کا بھی ثواب ملے گا اور جلوت کی نیکی کا بھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائیں، لیکن عمل کرنے والے کے ارادے اور کوشش کے بغیر اللہ کے دوسرے بندوں کو ان کا علم ہو جائے اور پھر اس کو اس سے خوشی ہو، تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی نیک عمل اس لیے لوگوں کے سامنے کرتا ہے کہ وہ اس کی اقتداء کریں اور اس کو سیکھیں، تو یہ بھی ریا نہ ہوگا، بلکہ اس صورت میں اللہ کے اس بندے کو تعلیم و تبلیغ کا بھی ثواب ملے گا۔ بہت سی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اعمال میں یہ مقصد بھی ملحوظ ہوتا تھا۔ لہذا ان حدیثوں کے ذریعے سے جو ہمیں سبق اور پیغام ملا ہے وہ یہ ہے کہ اگر
اعمال کرنے والا بندہ نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت اور اس سے انعام لینے کے جذبے کے ساتھ کوئی نیک اعمال انجام کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی چاہت، ریا اور دکھاوا نام شہرت کی نہیں ہے، اور یوں ہی پھر بھی لوگوں میں اس کے نیک اعمال کی تعریف ہو، لوگ اس سے محبت کرنے لگ جائیں، لوگ اس کے نیک اعمال کے چرچے کرنے لگ جائیں، تو پھر اس آدمی کا ریاکاری کے اعتبار سے کوئی گناہ نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے پکڑ نہیں ہے۔ لہذا بلکہ اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ اگر لوگ اس کے نیک اعمال کی تعریف اپنے طور پر یوں ہی کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے یہ ڈبل خوشی ہے، یعنی آخرت میں جو اس کو انعام ملے گا سو ملے گا ہی، لیکن دنیا میں پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کا صلہ دینے شروع کر دیے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت اخلاص نصیب فرمائے، اپنا مخلص بندہ بنائے، اور ریا، دکھاوا نام شہرت جیسے مہلکات سے ہمارے قلوب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔